إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قولوا تم کہو آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وما اور جو انزل نازل کیا گیا الینا ہماری طرف وما انزل اور جو نازل کیا گیا الی ابراہیم طرف حضرت ابراہیم کے و اسماعیل اور حضرت اسماعیل کے و اسحاق اور حضرت اسحاق کے و یعقوب اور حضرت یعقوب کے والاسباط اور اولاد یعقوب کے وما اوتیا اور جو دیے گئے موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وما اوتی النبیون اور جو دیے گئے تمام انبیاء من ربہم اپنے رب کی طرف سے لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے بین احد منہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ عزیز بھائیو، پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں اور عیسائیوں کا رویہ ذکر کیا۔ ابن سوریہ یہودی نامی آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا کہ ہدایت پر صرف ہم لوگ ہیں، اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو ہمیں فالو کریں، ہماری پیروی کریں، ہمارا مذہب اپنا لیجیے۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی اللہ کے نبی سے یہ بات کہی تو اللہ رب العالمین نے جواب کے اندر پہلی آیت بھی نازل کی جو گزر چکی ہے، اور یہ اگلی آیت یہاں پر اللہ رب العالمین نے تفصیلی جواب دیا مسلمانوں کے حوالے سے، فرمایا قولو تم جواب دو آمنا کہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، ہم اللہ پر ایمان لے کے آئے وما انزل اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے الینا ہماری طرف کیا نازل کیا گیا ہے؟ ہماری طرف دو چیزیں نازل کی گئی ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمایا تم یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے کے آئے اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، قرآن ہے، اور دوسرا اللہ نزل احسن الحدیث حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا آگے وما انزل اور جو نازل کیا گیا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کے اوپر نازل کیا گیا، ہم ان تمام چیزوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ پہلی بات اللہ پر ایمان، دوسرا جو اللہ نے نازل کیا اور اس کی مزید وضاحت جو ہم اس پر ایمان لاتے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور ہم سے پہلے جو انبیاء کے اوپر نازل کیا گیا ان میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور اولاد یعقوب۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیا ہے والاسباط، اسباط سبت کی جمع ہے، سبتن، اسے کہا جاتا ہے کسی چیز کا آسانی سے پھیلنا۔ اولاد کی اولاد جب ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے
12 بیٹے تھے، ان کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے۔ اس اعتبار سے ان کی اولاد کو سبت ان کی جمع الاسباط جمع کے اندر بیان کیا گیا ہے، یعنی اولاد یعقوب۔ آگے فرمایا مزید وما اوتیا، اور جو دیے گئے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وعیسیٰ، اور جو حضرت عیسیٰ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما اوتی النبیون، اور جو کچھ دیے گئے تمام انبیاء، یعنی اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء مبعوث کیے ہیں ہم ان سب پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور ان پر جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کے اوپر یا رسولوں کے اوپر جو کتاب نازل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے صحائف نازل کیے، احادیث نازل کی، جو کچھ بھی نازل ہوا ہم ان تمام چیزوں کو من وعن مانتے ہیں۔ لیکن ماننے کے اندر فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ہم ایمان بھی لاتے ہیں، اس کی اتباع بھی کرتے ہیں، فرما برداری بھی کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے پہلے شریعتوں پر جو کچھ نازل کیا گیا ہم ان پر یہ تو ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے تھا، برحق تھا، مگر یہ کہ اب وہ تحریف ہو چکا ہے، اب وہ بدل چکا ہے، وہ قابل عمل نہیں ہے۔ قابل عمل صرف اور صرف قرآن ہے اور نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان ہے، اور قیامت تک یہ قابل عمل رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم یہودیوں اور عیسائیوں پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے جب تمہارے سامنے وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہوں تو کسی کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، نہ کسی کے بارے میں کہو یہ صحیح نازل کیا گیا، نہ کسی کے بارے میں کہو کہ یہ جھوٹ ہے۔ ہاں یہ کہو کہ ان میں سے جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کو مانتے ہیں، جو کچھ اللہ نے نازل نہیں کیا گیا لوگوں نے تعریف کی ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ انہوں نے کون کون سی چیزیں بدل دی ہیں۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جو چیز قرآن سے اور حدیث کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو، ملتی جلتی ہو، ہم اس چیز کو قبول کر لیں گے۔ فرمایا وما اوتی النبیون، اور جو کچھ دیے گئے تمام انبیاء، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان۔ فرق سے معنی یہ ہے کہ ہم شریعت کے اعتبار سے کسی میں فرق نہیں کرتے کہ کسی کے پاس صحیح نازل ہوا ہے کسی کے پاس وہاں سے لگا، ایسی بات نہیں، سب کے اوپر حق نازل ہوا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے مطیع ہیں۔ قولوا، تم کہو، تم جواب دو، آمنا، کہ ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کے اوپر نازل کیا گیا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتی النبیون، اور جو کچھ دیے گئے تمام انبیاء، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق، نہیں ہم تفریق کرتے، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان۔ یہاں پر ایک اور بات میں آپ بھائیوں کے سامنے کر دوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر کے اندر بھی یہ چیز بیان کی۔ عزیز بھائیوں، جتنے بھی انبیاء اللہ کی طرف سے آئے تمام پر حق آئے، اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے، اور انہوں نے جو کچھ اللہ نے کہا وہی لوگوں سے آگے بیان کیا۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرو گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، مثال کے طور پر اللہ کے نبی کو حضرت عیسیٰ کے درمیان فرق معلوم، حضرت نبی علیہ السلام کے بعد اتنے معجزات تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے کم تھے۔ اس چیز کو اس انداز سے بیان کرنا منع کیا گیا ہے۔ اللہ ایک نبی کی فضیلت کو ایک ایک کر کے بیان کرنا، دوسرے کی اس طرح بیان کرنا جیسے ان کی فضیلت کم تھی، اس طرح جائز نہیں ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر فضیلت بخشی ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، تمام انبیاء کا سردار بنایا ہے، لیکن ایک ایک نبی کے ساتھ آپ کا موازنہ کرنا یا کسی اور نبی کا آپس میں اس طرح موازنہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح فرق معلوم کرنا درست نہیں۔ فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، کیونکہ سارے اللہ کی طرف سے تھے، اور جن کے اوپر جو جو ڈیوٹیاں لگی انہوں نے وہ پوری طرح ایمانداری کے ساتھ بجا لائیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے لیے مطیع ہیں۔ روائز کر لیجئے، قولوا، تم کہو، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما، اور جو انزل، نازل کیا گیا، الی ابراہیم، طرف حضرت ابراہیم کے، و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کے، و اسحاق، اور حضرت اسحاق کے، و یعقوب، اور حضرت یعقوب کے، والاسباط، اور اولاد یعقوب کے، وما اوتیا، اور جو دیے گئے، موسیٰ، حضرت موسیٰ، وعیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ، وما اوتی النبیون، اور جو دیے گئے تمام انبیاء، لا من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان، وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم اسی کے لیے، مسلمون، فرما بردار ہیں۔ قولوا، تم کہو، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الی ابراہیم، طرف حضرت ابراہیم کے، و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کے، و اسحاق، اور حضرت اسحاق کے، و یعقوب، اور حضرت یعقوب کے، والاسباط، اور اولاد یعقوب کے، وما اوتیا، اور جو دیے گئے، موسیٰ، حضرت موسیٰ، وعیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ، وما اوتی النبیون، اور جو دیے گئے تمام انبیاء، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین، درمیان، احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، مسلمون، فرما بردار ہیں۔
آمنوا